لٹا کر، دکانیں پیغمبر کے حکم پر لٹا کر، گھر کی پونجی پیغمبر کے حکم پر لٹا کر، گھر بار پیغمبر کے لیے مکہ میں چھوڑ کر پیغمبر کے ساتھ آئے تھے، سب کچھ اسلام پہ قربان کیا، لیکن جب خلیفہ بلا فصل دنیا سے جاتے ہیں اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں کہ مجھے کفن ان کپڑوں میں دینا، میرے لیے نئے کفن کا انتظام مت کرنا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد وآلہ واصحابہ الذین بذلوا انفسهم واموالهم فی سبیل اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آمنت باللہ رب العالمین وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم۔ واجب التعظیم اور تقریم، محترم حاضرین اور سامعین، معززین علاقہ، حمایتین علاقہ، علماء کرام، حفاظ قرائے کرام، بزرگان دین و ملت، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب کریم نے اتنی خوبصورت اور اتنی عظیم شان محفل کے اندر مجھے اور آپ کو جمع فرمایا ہے۔ اس محفل کی عظمت اور شان اس کے عنوان سے ظاہر ہو رہی ہے۔ آج کی اس محفل کا عنوان خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب، شان اور فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو جو سب سے پہلے یار اور دوست عطا کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جس شخصیت کا ذکر کیا اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ ہیں، میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، صرف یہ عنوان سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاک پیغمبر کے بعد مسلمانوں کا پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پاک پیغمبر دنیا سے تشریف لے کر گئے، آپ علیہ السلام نے اپنی حیات میں جب آپ بیماری کے ایام گزار رہے تھے، اس بیماری کے ایام میں ایسا وقت بھی آیا کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ انتظار میں ہیں کہ پاک پیغمبر آئے ہمیں نماز پڑھائے، پاک پیغمبر کی اقتداء اور امامت کے اندر ہم نماز ادا کریں۔ حضور علیہ السلام پر بیماری کی شدت کا یہ عالم تھا کہ پاک پیغمبر پہ بیماری کی شدت کی وجہ سے
بے ہوشی طاری ہوتی۔ حضور علیہ السلام ان ایام کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ نماز میں مزید تاخیر ہوئی اور پاک پیغمبر قدم اٹھاتے آپ کے قدم مبارک زمین پر نہیں جمتے تھے۔ آپ صحیح طور پر بیماری کی وجہ سے مسجد تک جانا آپ کے لیے دشوار ہوا۔ جب لوگوں نے انتظار کیا اور پاک پیغمبر آنے کے لیے حضور علیہ السلام بیماری کے عارضے کی وجہ سے آپ نہ آ سکے اور صحابہ انتظار کرنے لگے تو پاک پیغمبر نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر صدیق سے کہو میرے مصلی پر جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پاک پیغمبر نے اپنے مصلی پر اپنی حیات کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر موجود تھے، حضرت عثمان موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، طلحہ اور زبیر موجود تھے، حضرت عباس اور ابن عباس موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے، بڑے بڑے گران قدر صحابہ موجود تھے، ابی ابن کعب جیسا قاری قرآن موجود تھا، عبداللہ ابن مسعود جیسا فقیہ عالم موجود تھا، حضرت ابن عباس کی طرح قرآن کا مفسر موجود تھا، لیکن پاک پیغمبر نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر سے کہو کہ آج لوگوں کو نماز کی امامت کرائے۔ حضرت عمر کی سفارش کی گئی کہ ابو بکر کا دل نرم ہے، وہ نرم دل کی وجہ سے آپ کی جگہ کو خالی دیکھے گا، ہمت نہیں ہوگی کہ تکبیر کی صدا کو بلند کرے، ہمت نہیں ہوگی اللہ اکبر کہے، ہمت نہیں ہوگی وہ رکوع اور سجدے کے اذکار کو بلند آواز سے ادا کرے۔ حضرت عمر کی آواز بھی بلند ہے، حضرت عمر تو جری انسان بھی ہے، حضرت عمر تو ولولے اور جذبے والا بھی ہے۔ پاک پیغمبر نے کہا مجھے یہ مشورہ مت دو، بلکہ میں کہتا ہوں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صرف ابو بکر ہی اس لائق ہے کہ میرے بعد میرے مصلی پہ آ کر صحابہ کی امامت کرے، میرے مصلی پہ آ کر میرا جانشین بنے، میرے مصلی پہ آ کر میرا ہم نوا بنے، میرے مصلی پہ آ کر میرے مصلی کا وارث بنے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، مجھے اور کسی کی امامت منظور نہیں، عثمان کی امامت منظور نہیں، عمر کی امامت منظور نہیں، علی کی امامت منظور نہیں، مرو ابا بکر، صرف میرے مصلی پر میری حیات کے اندر ابو بکر آئے گا۔ حضور نے کہا کہ ابو بکر صدیق سے کو نماز پڑھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آگے ہوئے، نماز کے لیے آگے ہو گئے۔ اتنے میں حضور علیہ السلام کی طبیعت تھوڑی سی سنور گئی، دو آدمیوں کے سہارے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ میرے پاس حضور آ گئے۔ اللہ، ابو بکر مصلی امامت پہ، حضور پاس آ کر کھڑے ہوئے، ابو بکر ایک قدم پیچھے ہو گئے۔ اب نماز کا منظر کچھ اور، اب نماز کا منظر یہ ہے کہ حضور کو دیکھ کر ابو بکر رکوع کرتے، ابو بکر کو دیکھ کر صحابہ رکوع کرتے۔ اب نماز کا منظر تبدیل ہے، اب ابو بکر حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک پیغمبر قیام میں ہیں ابو بکر بھی قیام میں ہیں۔ حالانکہ امامت شروع ابو بکر نے کرائی تھی، لیکن جب نبوت پاس کھڑی ہو گئی ابو بکر اپنی امامت سے پیچھے ہو گئے۔ اب نبی کو دیکھتا ہے
نبی رکوع کرتا ہے، ابو بکر نبی کے بعد رکوع کرتا ہے، حالانکہ امام پہلے رکوع کرتا ہے، مقتدی بعد میں رکوع کرتا ہے، لیکن جب امام الانبیاء آ گئے ہیں اب ابو بکر، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ابو بکر امام ہے لیکن رکوع پہلے نہیں کرتا بلکہ امام الانبیاء پہلے رکوع کرتا ہے، ابو بکر بعد میں رکوع کرتا ہے۔ امام الانبیاء کو دیکھ کر ابو بکر رکوع کرے، ابو بکر کو دیکھ کر صحابہ رکوع کرے۔ اب نماز کا منظر تبدیل ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کو ابو بکر کے ساتھ نسبت ہے، ایسی نسبت کسی اور کو نہیں ہے۔ کہا یہاں سے خلافت پر علماء نے استدلال کیا ہے کہ نبی کو دیکھ کر ابو بکر نماز ادا کرتا ہے، ابو بکر کو دیکھ کر صحابہ نماز ادا کرتے ہیں، یعنی اگر حضور دنیا میں نہ ہو تو پاک پیغمبر کے بعد ابو بکر کے طریقے پر امت نے عمل کرنا ہے، امت نے ابو بکر کے نقش قدم پر چل کے اپنے لیل و نہار کو سنوارنا ہے، اپنے دین اور ایمان کو سنوارنا ہے۔ اور ایک بات پاک پیغمبر سے ایک عورت آ کر مسئلہ پوچھتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے اس مسئلے کا جواب دو۔ پاک پیغمبر جواب دیتے ہیں، اس عورت نے کہا اللہ کے نبی دوبارہ کوئی بات پیش آئے، کوئی سوال کرنا ہو، کوئی مسئلہ مجھے آپ سے پوچھنا ہو، اگر میں مدینہ میں آؤں اور مدینہ میں آپ موجود نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی اگر آپ فوت ہو جائے پھر مجھے کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی سوال کرنا ہو تو پھر میں کس سے سوال کروں؟ پاک پیغمبر نے کہا جب تم دوبارہ آؤ اگر مجھے نہ پاؤ تو پھر تم نے میرے یار ابو بکر سے مسئلہ پوچھنا ہے، ابو بکر سے سوال پوچھنا ہے۔ پاک پیغمبر نے اپنی زندگی کی بتا دیا کہ میرے بعد میرے مسلح کا وارث بھی ابو بکر ہوگا، مسلمانوں کا وارث بھی ابو بکر ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، تمام صحابہ اکرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے آپ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ مانا، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ تمام کے تمام صحابہ اکرام نے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے آپ کو خلیفہ مانا، اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور مسلمانوں کا یہ سلسلہ اس وجہ سے تھا کہ آپ سب سے زیادہ متقی تھے، آپ سب سے زیادہ متقی تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو متقی امام صاحب کہہ دے، کسی کو متقی خطیب صاحب کہہ دے، کسی کو متقی علاقے کے لوگ دیکھ کر اور اس کے عمل کی وجہ سے کہیں ابو بکر صدیق متقی نہیں ہے، بلکہ رب کریم نے کہا اتقا ہے۔ عام صحابہ متقی تھے، ابو بکر متقیوں کا امام اتقا تھا۔ رب کریم نے کہا الذی یؤتی مالہ یتزکا فما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء ربی وجہ الاعلی فلا سوف یرضا۔ رب کریم نے ابو بکر کے تقوی کو بیان کر کے کہا کہ ابو بکر صحابہ کرام کے اندر اتقا ہے، متقی نہیں ہے، متقی تو باقی صحابہ ہے، ابو بکر صدیق اتقا ہے، متقیوں کا بھی امام ہے، متقیوں کا بھی پیشوا ہے۔ صحابہ کرام نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت اس لیے کی تھی کہ ابو بکر سب سے زیادہ تقوی والا تھا، سب سے زیادہ پرہیزگار تھا، سب سے زیادہ قرآن کا عامل تھا، سب سے زیادہ پاک پیغمبر کی سنت پر چلنے والا، سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کرنے والا تھا۔ صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت
اس کے متقی اتقا ہونے کی وجہ سے کی ہے، اتقا ہونے کی وجہ سے رب کریم نے ابو بکر صدیق کو اتقا کہا۔ صحابہ نے اس جملے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ شاید جو صحابہ کرام کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں جی مہاجرین نے انصار نے مل کر جو ہے نا خاندانی وجہ سے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، نعوذ باللہ، یا بعض کہتے ہیں بعض وجہ سے بیعت کی ہے، حالانکہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت اس وجہ سے کی ہے کہ ابو بکر صحابہ کرام میں سب سے زیادہ متقی تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے اس لیے بیعت کی ہے کہ ابو بکر صدیق کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اس معاملے میں بحث کی اور آپ سے سوال کیا کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو حضرت علی نے ایک خوبصورت جواب دیا، کہا کہ جسے ہمارا نبی ہمارے مصلی پر امام بنا کر گیا ہے اس ابو بکر صدیق کو ہم نے دنیا کے کاموں میں اپنا امام بنا دیا ہے۔ مصلی پر تو صحابہ نے کھڑا نہیں کیا، نبی نے خود کھڑا کیا۔ حضرت علی نے استدلال اور دلیل پکڑی کہ نبی نے مصلی ابو بکر صدیق کے حوالے کیا، ہم صحابہ کرام نے خلافت صدیق اکبر کے حوالے کر دیا۔ جب نبی مصلی حوالہ کرتا ہے ہم صحابہ کرام پوری خلافت حوالہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات، شاید یہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس زمانے کی خلافت کوئی پاکستان کی کیا نام ہے کرسی تھی وزیر اعظم کی کہ جو خلیفہ بن گیا بس اب تو اس نے مال جمع کرنا ہے۔ ان بیوقوفوں کو، نادانوں کو اتنا پتہ نہیں، یہ سمجھتے شاید وہ کوئی پاکستان کی کوئی کیا نام ہے خلافت اور صدارت اور وزارت تھی کہ جو وزیر اعظم بن گیا اب تو اس کے مزے ہو گئے، اس کے خاندان کے بھی مزے ہو گئے، رشتہ داروں کے بھی مزے ہو گئے، نوکر چاکروں کے بھی مزے ہو گئے، اس کے اب جو ہے نا کارخانے بھی لگ رہے ہیں، ملیں بھی لگ رہی ہیں، پیسہ بھی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پاکستان والی خلافت ہے۔ ابو بکر صدیق خلافت پر فائز ہوتے ہیں۔ آؤ میں بتاؤں یہ خلافت وہ خلافت ہے جب ابو بکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں، اگلے دن بازار جاتے ہیں، چادر ہاتھ پہ ہوتی ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں مسلمانوں کا خلیفہ ہاتھ پہ چادر لے کر بازار کے اندر تجارت کے لیے جاتا ہے، اپنے حلال کی کمائی سے اپنے گھر کے لیے گزر بسر کرنے کے لیے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ، مسلمانوں کا پہلا مقتدا، مسلمانوں کا پہلا امام، مسلمانوں کا پہلا امیر المؤمنین ہاتھ پر چادر لے کر مدینہ کے بازار کے اندر کھڑے ہو کر کہتا ہے میں اپنی پاک تجارت سے اپنے گھر والوں کے لیے تجارت کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اس طرح تجارت کرو گے خلافت کون سنبھالے گا، تجارت کرو گے مسائل کون حل کرے گا۔ ابو بکر نے کہا پھر میرے گھر والوں کا مجھ پر حق ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب آتا ہے بیت المال میں سے وظیفے کو مقرر کر کے آپ کے گھر کے نظام کو چلایا جائے گا۔ یہ جب بات ہوتی ہے، اب اگلی بات تنخواہ کتنی ہو؟ اللہ، تنخواہ کتنی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مدینہ میں مزدور کی جتنی تنخواہ ہوگی اتنا خلیفۃ المسلمین کی تنخواہ ہوگی، جتنی ان کی تنخواہ ہوگی اتنا میری تنخواہ ہوگی۔ تنخواہ رکھی گئی اور کہا اگر اس تنخواہ پہ میرا گزارا نہ ہوا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب کا گزارا بھی نہیں ہے، غریب کی تنخواہ بھی بڑھاؤ۔ اللہ، تنخواہ مزدور کی مقرر کی گئی۔ آپ کی زوجہ حیات بیوی ام رومان، انہوں نے کہا کہ مہینوں ہم نے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر کا زمانہ ہو گیا تھا،
ہمارے گھر والوں نے میٹھا حلوہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں کھائی تھی، زمانہ ہو گیا تھا، ہم نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ہم نے حلوہ تیار کیا۔ ایک دن ابو بکر کھانے پہ تشریف لائے، سامنے ایک نئی ڈش پڑی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ کہنے لگے آپ جو خرچہ دیتے ہیں اس سے تھوڑا تھوڑا بتا کر کئی مہینوں کے بعد اتنے پیسے بن گئے کہ ہم نے یہ میٹھا تیار کیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یہ میٹھا خرچے سے زیادہ اسراف ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کا گزارا اس سے کم پیسوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ جا کر بیت المال میں کہا کہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کیے جائیں، کیونکہ جب میرے گھر والوں نے بچا لیے، پتہ اس کا چلا کہ پیسے بچ سکتے ہیں، میرے گھر والے آئندہ بچت کر کے یہ پیسے بیت المال میں جمع کرائیں گے۔ یہ خلافت ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی پاکستان والی خلافت ہے، کوئی خلیفہ بن گئے تو اس کے کوئی مزے ہو گئے۔ پھر یہ وہ خلافت ہے کہ ابو بکر صدیق جس نے اپنا سب کچھ، ریشم کی دکانیں اسلام پہ قربان کر دی، 40,000 دینار اسلام پہ قربان کر دی۔ 40,000 دینار 2022 میں نہیں، 1400 سال پہلے 40,000 دینار جو سونے کا سکہ ہوتا ہے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ 40,000 دینار پیغمبر کے حکم پر لٹا کر، دکانیں پیغمبر کے حکم پر لٹا کر، گھر کی پونجی پیغمبر کے حکم پر لٹا کر، گھر بار پیغمبر کے لیے مکہ میں چھوڑ کر پیغمبر کے ساتھ آئے تھے، سب کچھ اسلام پہ قربان کیا۔ لیکن جب خلیفہ بلا فصل دنیا سے جاتے ہیں، اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں کہ مجھے کفن ان کپڑوں میں دینا، میرے لیے نئے کفن کا انتظام مت کرنا، کہا انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا، نئے کپڑے میں ویسے کپڑا ضائع ہوگا، ان پرانے کپڑوں میں مجھے کفن دینا، کیونکہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مناسب ہیں۔ قبر کی پاتال میں اتر کر کپڑا نیا ہو پھر بھی عمل بچاتا ہے، یا کپڑا پرانا ہو عمل بچاتا ہے، نیا کپڑا ہو عمل پرانا ہو بیکار ہو تو بچا نہیں سکتا۔ اگر کپڑے پرانے ہوں عمل اچھا ہو تو قبر میں آدمی بچ جاتا ہے۔ یہ خلیفۃ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اب سوال یہ ہے کہ ایک طبقہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرتا ہے، اور وہ صرف ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار نہیں کرتا، حضرت عمر کی خلافت کا انکار کرتا ہے، حضرت عثمان کی خلافت کا انکار کرتا ہے۔ وہ طبقہ کہتا ہے پہلا خلیفۃ بلا فصل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خلیفہ کہتے ہیں، پہلا خلیفہ کہتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ تھے تو پھر چوتھے نمبر پہ کیسے بن گئے؟ جب تھے پہلے خلیفہ تو پھر یہ چوتھے نمبر پہ کیوں آئے؟ ابو بکر صدیق آ گئے، ان کے بعد عمر آ گئے، ان کے بعد حضرت عثمان آ گئے، چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ یہ چوتھے نمبر کو آپ پہلے کیسے بناؤ گے؟ یہ تو بن ہی نہیں سکتا۔ یہ چوتھے نمبر کو آپ پہلے کیسے بناؤ گے؟ یہ ضرب اور تقسیم تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو عیسائیوں کی طرح ضرب اور تقسیم ہے۔ عیسائی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے جی ایک ہے، مریم بھی اللہ ہے، یہ تو دو ہیں، کہتے نہیں سنو تو صحیح نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے، ہم کہتے ہیں تو تین ہو گئے، کہتے کہ نہیں ایک ہے۔ بھائی کیسے ایک ہے؟ کہتے ہیں یہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے۔ یہ فلسفہ باقاعدہ آپ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ دامت برکاتہم عالیہ
رحمت اللہ کروانی رحمت اللہ علیہ نے جو عیسائیت پر کتاب لکھی تھی، پہلے باب میں ان کے اس نظریے کو ذکر کیا کہ اللہ ایک، کہتے ہیں ہم توحید کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہو؟ کہتے ہیں ایک اللہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں مریم بھی خدا ہے۔ مریم خدا ہے تو دو ہو گئے، کہتے صبر کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، ہم کہتے ہیں تو تین ہو گئے، کہتے نہیں یہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے، یہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے۔ آج تک عیسائی اسی جھنجھٹ میں چھپے کیا نام ہے پریشان ہیں۔ اب وہ تین کو تین نہیں کہہ سکتے، جب تین کو تین کہیں گے تو تین خدا ہو جائیں گے، پھر توحید کہاں چلی جائے گی؟ جب تین کو تین کہیں گے پھر خدا تین ہو جائیں گے اور توحید کہاں چلی جائے گی؟ ایک بات کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، ہم نے کہا اس میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ ان میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں ایک دوسرے کی مان پر چلتے ہیں، نعوذ باللہ، ساری کفریاں ایک دوسرے کی مان پر چلتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کی مانو تو خدا نہیں جو دوسروں کی مانتا ہے۔ خدا تو وہ ہے جو خود فیصلہ کرے، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ تو ایک دوسرے کی جب مانتے ہیں یہ تو خدا نہیں ہوئے۔ تو گرامی قدر ہم نے سوال یہ کیا یہ چوتھے کو آپ پہلے کیسے بناؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ چوتھے کو پہلا ہم اس طرح بنائیں گے کہ تھے تو حضرت علی پہلے خلیفہ، لیکن کسی نے چھوڑا نہیں، صبر کرتے رہے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن گئے، پھر صبر کرتے رہے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن گئے، پھر تیسرے خلیفہ کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے ہیں۔ ہم نے کہا چوتھے نمبر پہ حضرت علی کو خلیفہ کس نے بنایا؟ جواب دیتے ہیں حضرت عثمان شہید ہو گئے، صحابہ کرام مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے آپ کو چوتھا خلیفہ بنایا۔ ہم نے کہا جنہوں نے علی کو چوتھے نمبر پہ بیٹھ کر کے خلیفہ بنایا انہی صحابہ کرام نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے پہلا خلیفہ بنایا، انہی صحابہ نے عمر کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے دوسرا خلیفہ بنایا، انہی صحابہ نے عثمان کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے عثمان کو تیسرا خلیفہ بنایا۔ یہاں سے بات نہیں بنی۔ پھر اگلی بات کہ تھے تو وہ پہلے خلیفہ، لیکن کیا کرتے؟ اگر اظہار کر دیتے تو سارے کے سارے صحابہ خلاف ہو جاتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جینے نہ دیتے۔ باقاعدہ ان کی رجال کشی میں ہے کہ حضرت علی کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے مدینہ میں، نعوذ باللہ۔ ہم نے کہا خلیفہ کے لیے پہلی شرط خلیفہ مسلمان ہو، دوسری شرط اسے ولایت طاقت حاصل ہو، جس میں طاقت ہی نہ ہو وہ خلیفہ بن نہیں سکتا۔ جو اپنی خلافت نہ لے سکے وہ مظلوموں کا کیسے لے گا؟ جو اپنی خلافت کا حق نہ لے سکے وہ قسطنطنیہ سے کیسے جہاد کرے گا؟ فارس سے کیسے جہاد کرے گا؟ روم سے کیسے جہاد کرے گا؟ جو اپنا حق نہ لے سکے۔ پتہ چلا یہ فلسفہ بالکل بے بنیاد ہے۔ حضرت علی اگر پہلے خلیفہ اپنے آپ کو محسوس کرتے یا اپنے آپ کو کہتے، حضرت علی پھر انتظار نہ کرتے بلکہ حضرت علی خلافت کے لیے میدان کے اندر آتے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی تردد کے۔ حضرت علی میدان کے اندر آتے، لیکن حضرت علی کو بھی معلوم تھا مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، خلافت کا اظہار نہیں کیا۔ عمر بنے، اظہار نہیں کیا۔ عثمان بنے، اظہار نہیں کیا۔ لیکن حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب صحابہ نے ہاتھ پر بیٹھ کر دی پھر اظہار کر دیا۔
میدان کے اندر آئے، پھر آپ نے خلافت کو سنبھالا، تو گرامی قدر حاضرین اور سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام استعمال کر کے صحابہ کرام پر یہ تبرے کا انداز ہے۔ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت کو جب آپ غلط ثابت کر دو گے تو ابو بکر کی خلافت کے ساتھ صرف ابو بکر صدیق کی خلافت غلط ثابت نہیں ہوگی، بلکہ ابو بکر کی خلافت کے بعد حضرت عمر کی خلافت بھی غلط ثابت ہو جائے گی۔ پھر ابو بکر صدیق کو جن صحابہ نے ہاتھ پر بیعت کیا ہے وہ تمام صحابہ غلط ثابت ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا حق پہلے تھا، تمام صحابہ نے غصب کر دیا، ابو بکر صدیق نے غصب کر دیا۔ ابو بکر صدیق تو کوئی گھر سے خلیفہ بن کے نہیں آئے تھے، بلکہ مہاجرین صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انصار صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پیغمبر کے جانثار صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اشرا و بشرا صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، بدری صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، احد میں جانثار لڑنے والے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پیغمبر کے 1,44,000 یا بعض روایات کے مطابق 3 اور 5 لاکھ صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب ابو بکر کی خلافت غلط ثابت ہوگی، جنہوں نے بیعت کی ہے وہ غلط ثابت ہوں گے۔ اس سے تمام صحابہ پر ضرر، اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ اس نقطے کو اٹھایا جائے تاکہ تمام صحابہ پر ضرر ہو، تمام صحابہ کا انکار کیا جائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بعد عمر کا نام لیا، پھر ابو بکر کی اپنی خلافت جب غلط ثابت ہوگی نعوذ باللہ، پھر حضرت عمر کی خلافت بھی اسی طرح، حضرت عثمان کی خلافت بھی اسی طرح، پھر صرف ان 3 حضرات کی 30 سالہ خلافت غلط ثابت نہیں ہوگی، پھر ان 30 سالوں کے اندر جو جہاد کیا تھا وہ بھی غلط ثابت ہوگا، پھر ان 30 سالوں کے اندر جو مسجدیں بنائی تھی وہ بھی غلط ثابت ہوگی، پھر ان 30 سالوں میں جو مال غنیمت تھا وہ بھی غلط ثابت ہوگا، پھر 29 سالوں میں جو قرآن کریم کی خدمت کی تھی وہ بھی غلط ثابت ہوگی، پاک پیغمبر کی سنت اور حدیث کی جو خدمت کی تھی وہ بھی غلط ثابت ہوگی۔ ان کا مقصد ابو بکر کی خلافت پر ضرب لگانا نہیں ہے، بلکہ ان کی ضرب اسلام کے اوپر ہے، ان کی ضرب قرآن کے اوپر ہے، ان کی ضرب پیغمبر کے اسلام کے اوپر ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بیدار رہنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو صحابہ کی چوکیداری کرنا پڑے گی، ابو بکر صدیق کی خلافت کی پہریداری کرنے پڑے گی۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اتنی خوبصورت خلافت تھی کہ آپ نے سب سے پہلے مرتدین کے خلاف آپ نے جہاد کیا، اور جہاد کا منظر یہ تھا، ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا گیا کہ فی الحال اس لشکر کو روکا جائے، حضور کی وفات ہو چکی ہے، ابھی مدینہ استحکام کے عالم میں نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اگر کوئی اس جہاد کے لیے نہ جائے، ابو بکر صدیق اکیلا اس لشکر کی قیادت کرے گا، جس لشکر کو محمد کریم روانہ کر چکا ہے، اس لشکر کو اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ مدینہ ویران ہوتا ہے ہو جائے، لیکن نبوت کا جو لشکر پیغمبر کے حکم پہ چلا تھا اس پہ رکاوٹ نہیں کی جائے گی، اس کے راستے کے اندر کوئی روڑا نہیں اٹکایا جائے گا، بلکہ یہ لشکر چلتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے چاہے مدینہ میں ہم پر کفر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، ہمارے گھر اور شہر کو ویران کر دے، یہ بات تو گوارا ہے، لیکن پیغمبر کی تشکیل کیے ہوئے لشکر کو میں واپس نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کی خلافت کی اور اسلام کی اس قسم کی آبیاری کی اور اسلام کے اس قسم کا آپ نے تحفظ کیا اور اعلان جاری کر دیا، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔
کیونکہ بہت سارے مشرکین مکہ کے مرتدین نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اسلام میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے ابو بکر اگر یہ قدم نہ اٹھاتا، کہتے چلو یار حالات ٹھیک نہیں ہے، نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ جو ہے نا وہ نہ تو کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ قدم اٹھاتا تو اسلام عیسائیت کی طرح، یہودیت کی طرح مسخ ہو کر رہ جاتا، تبدیل ہو کر رہ جاتا، مرضی کا مذہب بن جاتا۔ پھر جس نے روزہ نہیں رکھنا، جس طرح ہمارے پاکستان کے صدر صاحب نے ایک دفعہ مشورہ دیا، میری علماء کو رائے یہ ہے کہ گرمیاں بہت ہیں، رمضان دسمبر میں شفٹ کر دیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ یعنی اسلام اتنا محفوظ ہے، اس کے باوجود ایسی رائے صدر پاکستان دے رہے تھے۔ اگر اسلام اس طرح محفوظ نہ ہوتا تو پھر کوئی کیا کرتا، کوئی کیا کرتا، کوئی کس طرف جاتا، کوئی کس طرف جاتا۔ ابو بکر صدیق نے کہا اسلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، حکم خدا میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، پیغمبر کے دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو نماز تو ادا کرے، زکوٰۃ کا انکار کرے، ابو بکر صدیق اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا، حتیٰ کہ پیغمبر کے زمانے کے اندر اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا، آج اس رسی کا بھی انکار کرے گا، صدیق اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ تم اسلام بدلنا چاہتے ہو، ابو بکر صدیق نے کہا دین بدلنا چاہتے ہو اور میں زندہ رہوں، پیغمبر کا دین تبدیل ہو، زکوٰۃ تو دور کی بات ہے، اس رسی کو بھی معاف نہیں کروں گا جو نبوت کے زمانے میں تم دیتے تھے، آج اگر انکار کرو گے اس کے خلاف بھی علم جہاد کو بلند کیا جائے گا۔ اس انداز سے ابو بکر صدیق نے اسلام کی حفاظت کی ہے، اس انداز سے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تو پہلے تھے لیکن گھبراہٹ اور پریشانی اور مخالفت سے ڈرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے پہلی خلافت کا اعلان سب کے سامنے نہیں کیا۔ ہم نے کہا تمہارے فلسفے کو مانے، اگر پہلا خلیفہ بنا دیتے تو مرتدین کے خلاف تو جس علی کا تم تذکرہ کرتے ہو، جس علی کی تم بات کرتے ہو، ایسا علی تو پھر مرتدین کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ مخالفت کریں گے، ایسا علی تو پھر منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا جس علی کی تم بات کرتے ہو۔ تم نے حضرت علی کا غلط تصور پیش کیا ہے، تم نے حضرت علی کو بزدلی کے مقام پہ لا کر کھڑا کیا ہے، تم نے حضرت علی کو کمزوری کے مقام پہ لا کر کھڑا کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور یقین ہے حضرت علی حق کہنے کے اندر دنیا کی کسی طاقت کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا کے سامنے لڑنے والا حضرت علی ہے، پیغمبر کا یار حضرت علی ہے، جرأت والا حضرت علی ہے۔ اگر خلافت کا حق علی کا ہوتا حضرت علی دنیا سے ٹکرا جاتا، لیکن اپنے حق کے خلافت کو لے کر چھوڑتا۔ لیکن حضرت علی کیوں لڑے؟ ان کو پتا تھا میرا حق نہیں ہے، ابو بکر صدیق کا حق ہے، انہیں پتا تھا میرا حق نہیں، دوسرا عمر کا حق ہے، انہیں پتا تھا میرا حق نہیں، عثمان کا حق ہے، پتا تھا۔ اگر پتا ہوتا میرا حق پہلا ہے تو حضرت علی تو شیر ہیں، دلیر ہیں، اور حضرت علی تو کرنار ہیں، حضرت علی تو پاک پیغمبر کے ایسے صحابی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کئی مارکوں میں حضرت علی کو آگے کیا، آزمائش اور مشکل حالات میں پاک پیغمبر نے کہا علی میدان کے اندر نکلو، حضرت علی دنیا سے ٹکرا گیا، خیبر میں ٹکرا گیا، لیکن حضرت علی کا تصور تم غلط پیش کر رہے ہو۔ بات صرف اتنی سی ہے، حق بات کو اگر مان لیا جائے تو حضرت علی کی عزت اور وقار اور احترام کا بھی مرتبہ رہ جائے گا۔ انہوں ظالموں نے کہا اگر ہم ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانیں گے ہمارا مذہب تو خراب ہو جائے گا، اس لیے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے حضرت علی کو ہی بزدل بنا دو۔
نعوذ باللہ، اسی کو جو ہے نا وہ کر دو. صاف کیوں نہیں کہتے حضرت علی کا حق نہیں تھا؟ ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، چوتھا حضرت علی کا تھا. اگر ہوتا لے لیتا، نہیں تھا اس لیے نہیں لیا. اب یہ اگر کہیں کہ ابو بکر کا پہلا حق تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، چوتھے نمبر پہ علی کا تھا، پھر تو ان کا مذہب ختم ہو جاتا ہے. ان کے مذہب کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ یہ ابو بکر پر وار کرے، عمر پر وار کرے، عثمان پر وار کرے، نام حضرت علی کا استعمال کرے. گرامی قدر حاضرین اور سامعین، مجھے اور آپ کو بیدار رہنا پڑے گا پیغمبر کے صحابہ کے تحفظ کے لیے. اگر میں اور آپ نہیں آتے کوئی بات نہیں، میں اور آپ نہیں آتے کوئی بات نہیں، اللہ میرے اور آپ کا محتاج بھی نہیں ہے. قیامت کی صبح تک قرآن رہے گا، قرآن میں صحابہ کا تذکرہ بھی رہے گا. قیامت کی صبح تک پیغمبر کا فرمان رہے گا، پیغمبر کے فرمان کے آئینے میں صحابہ کا چمکتا ہوا کردار رہے گا. قیامت کی صبح تک اسلام رہے گا تو اسلام کی بنیادیں ابو بکر و عمر، عثمان و علی کا ذکر بھی رہے گا. قیامت کی صبح تک میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کوئی قرآن کو ختم نہیں کر سکتا، اسلام کو ختم نہیں کر سکتا، پیغمبر کی سنت کو ختم نہیں کر سکتا، پیغمبر کے یاد ابو بکر کے تذکرے کو ختم نہیں کر سکتا، عمر کے ذکر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، عثمان اور علی صحابہ کے ذکر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. لیکن میں اور آپ کسی اور کے زندہ باد اور مردہ باد میں لگ جائیں گے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں. کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، کوئی کہتے فلاں لیڈر زندہ باد، کوئی کہتے فلاں لیڈر زندہ باد، کوئی کہتے فلاں لیڈر زندہ باد، کوئی کہتے فلاں. ہم کتنے خوش قسمت ہیں. ہم کہتے صحابہ زندہ باد، ہم کہتے ابو بکر صدیق زندہ باد، عمر اور عثمان اور علی زندہ باد. لوگوں لیڈر انسانوں کی گناہگار، پتہ بھی ہمارا لیڈر شرابی کبابی مجبور ہے، پھر بھی زندہ باد اسے کہنا پڑتا ہے. پتہ بھی ہے کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے، پھر بھی اسے زندہ باد کہنا پڑ رہا ہے. یہ بھی ایک قسم کی غلامی ہے کہ دل تو آپ کا کہتے بندہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن زندہ باد مجبوری بن چکا ہے. الحمدللہ اللہ نے صحابہ کے صدقے ہمیں ذہنی غلامی سے بھی آزاد کر دیا ہے. ہم نہیں کہتے فلاں لیڈر زندہ باد، ہم کہتے ہیں صحابہ زندہ باد. ہم نہیں کہتے فلاں پارٹی کا منشور زندہ باد، ہم کہتے ہیں صحابہ کا نظریہ زندہ باد، صحابہ کا تحفظ زندہ باد، صحابہ کے تحفظ پہ لگنے والی جانیں زندہ باد، نوجوان زندہ باد، صحابہ کے کھاتے میں قربان ہونے والے صحابہ کے سپاہی زندہ باد. یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل و احسان ہے. اس لیے گرامی قدر حاضرین اور سامعین، آپ نے بیداری کا ثبوت دینا ہے، صحابہ کے ذکر کو اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں عام کرنا ہے. یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پروگرام آپ کے اس جگہ پر، اس ڈیرے پر ہمارے محترم جناب اجمل خان صاحب، اجمل خان صاحب کا یہ جو ڈیرہ ہے، اللہ اسے انوارات سے، برکات سے اور بھی منور فرمائے. اتنا خوبصورت پروگرام، اور یہاں پر انشاءاللہ جمعے والے دن عشاء کے وقت تعلیم جو صحابہ اکرام کے عنوان سے حقائق صحابہ جو کتاب ہے، اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی انشاءاللہ یہاں پر جمعے سے اسٹارٹ ہوگا، ہر جمعے کو عشاء کے بعد. اور اسی طرح 22 جمادی الثانی کو اہل سنت والجماعت کا مطالباتی جلوس پاکستان کے اندر اگر کسی بھی شخص کی چھٹی منائی جا سکتی ہے، پیغمبر کے یاروں سے بڑا کون ہے؟ پھر اگر قائد اعظم علامہ اقبال اجرک ہو تو یہ ہو سکتا ہے، تو صحابہ اکرام کس سے کم ہے؟ صحابہ اکرام کا کردار کس سے کمزور ہے کہ ان کے دن پہ چھٹی نہیں ہو سکتی؟ اگر محرم اور ربیع الاول کے عنوان سے چھٹیاں دی جا سکتی ہیں تو صحابہ اکرام کی یوم شہادت اور وفات پر بھی چھٹی دینی چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جب سوال کریں آج چھٹی کیوں ہے، ان کے والدین بتا سکے آج سیدنا ابو بکر صدیق
کی یوم وفات ہے، اس کا بچہ محسوس کرے کہ ابو بکر صدیق کون ہے، اس کے ذہن میں یہ نام آئے گا، اسے صحابہ کا تعارف ہوگا، لیکن صحابہ کے دن اس طرح گزر جائے اور پتہ نہ ہو، ان کو یہ تو بتایا جائے آج قائد اعظم کی پیدائش کا دن ہے، اس کے ذہن میں قائد اعظم بڑا آدمی ہوگا کہ جس پر پورا پاکستان چھٹی کرتا ہے، علامہ اقبال بڑا آدمی ہوگا جس پر پورا پاکستان چھٹی کرتا ہے، لیکن جب صحابہ کے دن پر چھٹی کا اعلان ہوگا پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ پیغمبر کے صحابہ بھی بڑی شخصیات ہیں جن کے نام پر پورے پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے۔ ہمارا بڑا سادہ سا مطالبہ ہے، یا ساری چھٹیاں ختم کر دو یا پھر صحابہ کے دنوں پر بھی چھٹی کا اعلان کیا جائے۔ 9 فروری کو انشاءاللہ مین روڈ پر عظیم الشان کانفرنس ہوگی جس میں علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب تشریف لائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ حضرات کا یہاں آنا، ہمارا کہنا قبول اور منظور فرمائے۔ وما علینا